الحمد للہ وکفا وسلام علی عباده الذین اصطفى خصوصا علی سید الرسل وخاتم الانبیاء وعلى آلہ واصحابہ الاتقیاء اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی یحببکم اللہ ویغفر لکم ذنوبکم واللہ غفور رحیم وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم من أحب سنتي فقد أحبني ومن أحبني كان معي في الجنة أو كما قال عليه الصلاة والسلام صدق الله مولانا العظيم وصدق رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين۔ تمام احباب محبت کے ساتھ درود پاک پڑھیں۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا وعلى آل سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اب احباب بھی قریب تشریف لیں، آواز تو دور تک چلی جائے گی لیکن دین کی بات کو ذرا قریب ہو کے سننا یہ سنت بھی ہے، طلب کا اظہار بھی۔ اللہ پاک طلب کرنے والوں کو محروم نہیں فرماتے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستوں، بھائیوں، عزیز ساتھیوں، ربیع الاول کی آج 11 تاریخ ہے اور یہ ماہ مبارک ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم خاتم النبیین بلند آواز سے کہہ دیں صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت باسعادت کا مہینہ ہے۔ میرا آپ کا فرض ہے، ہر مسلمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے نبی کا وفادار رہے۔ میں بھی نیت کروں، آپ بھی، انشاءاللہ ہم اپنے نبی کے وفادار رہیں گے انشاءاللہ۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کی جماعت وہ جماعت ہے کہ جس نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی وفاداری کا حق ادا کیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ اللہ رب العالمین نے بھی اس جماعت کو بعد میں آنے والوں کے لیے معیار اور کسوٹی قرار دیا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بھی نجات کے لیے صحابہ کے راستے کو ہی معیار قرار دیا ہے۔ اللہ رب العالمین ارشاد فرماتے ہیں فَإِنْ آمَنُوا بِمِثْلِ مَا آمَنْتُمْ بِهِ فَقَدْ اهْتَدَوْا، اگر تم ایمان لاؤ اور ایسا ایمان لاؤ جیسا کہ صحابہ ایمان لائے، پھر ہی تم ہدایت یافتہ سمجھے جاؤ گے۔ تو گویا صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہم اجمعین کا ایمان، کردار
عمل، عبادات، اخلاق، معاملات، یہ ہم سب کے لیے معیار ہیں۔ حدیث پاک میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جس کا مفہوم یوں ہے، فرمایا کہ پہلی امتوں میں 72 فرقے بنے، میری امت میں 73 گروہ، 73 فرقے بنیں گے، ان میں 72 جہنم میں جائیں گے، ایک نجات پانے والا ہوگا، ایک گروہ کو نجات ملے گی۔ صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ عنہ مجمعین نے پوچھا، اللہ کے محبوب جی صلی اللہ علیہ وسلم، وہ ایک گروہ کون سا ہوگا، اس کی کوئی علامت، کوئی نشانی، کوئی پہچان ہمیں پتہ چل سکے؟ یہ سوال تو اصل میں انہوں نے ہمارے لیے کیا تھا۔ وہ تو ظاہر ہے اس وقت زمانے کے تھے جو زمانہ خیر کا زمانہ تھا، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا زمانہ تھا، جس میں آپ خود براہ راست بذات خود بنفس نفیس موجود تھے، وہ خیر ہی خیر تھی اس وقت۔ انہوں نے ہمارے لیے سوال کیا کہ کوئی علامات بتا دیں، ہمیں پتہ چل جائے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے دریا کو کوزے میں بند کر دیا۔ آپ تو علم کے پہاڑ تھے، اللہ نے آپ کو یہ صلاحیت دی تھی، بہت لمبے چوڑے مضامین کو آپ چند لفظوں میں بیان کر دیا کرتے تھے۔ تو آپ نے فرمایا کہ ما انا علیہ و اصحابی، 2-3 لفظ ہیں بس، ما انا علیہ و اصحابی، وہ لوگ جو میرے اور میرے صحابہ کے راستے پہ ہوں گے، جو میرے راستے پہ ہوں گے اور میرے صحابہ کے راستے پر ہوں گے، یہ لوگ ہیں جو نجات پانے والے ہیں، یہ لوگ ہیں جو کامیاب لوگ ہیں، یہ جماعت ہے جس کو اللہ رب العالمین آخرت میں نجات عطا فرمائے۔ میرے محترم دوستو، صحابہ کی زندگی میں کیا تھا؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی وفاداری۔ جب صلح حدیبیہ کا موقع تھا، آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سن 6 ہجری کے اندر عمرہ ادا کرنے کے لیے صحابہ کے ساتھ احرام باندھے، ذوالحلیفہ سے مدینہ منورہ سے چلے، ذوالحلیفہ سے احرام باندھے اور آپ مکہ مکرمہ کی طرف آئے۔ حدیبیہ کے مقام پر آ کر آپ ٹھہرے۔ مکے والوں نے اعلان کر دیا کہ ہم آپ کو، آپ کے ساتھیوں کو ہرگز عمرہ نہیں کرنے دیں گے، ہرگز عمرہ نہیں کرنے، داخل ہی نہیں ہونے دیں گے مکہ۔ اب حدیبیہ کے مقام پر مکہ سے چند میل کے فاصلے پہ آپ تشریف فرما ہے، صحابہ احرام باندھے ہوئے، لیکن وہ نہیں آنے دے رہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے مذاکرات کے لیے حضرت عثمان کو بھیجا، جاؤ جا کے ان سے بات چیت کر کے آؤ اور ان کو کہو ہمارا کوئی جنگ کا ارادہ نہیں، کوئی قبضے کا ارادہ نہیں، ہم تو صرف عمرے کے لیے آئے، ساری دنیا آتی ہے، ہمیں بھی آنے دیا جائے، باقی بھی تو دنیا جہان سے لوگ آتے عمرہ کرنے کے لیے، تو ہمیں کیوں نہیں آنے دیا جا۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ایک صحابی فرماتے ہیں اس وقت صحابہ کی جماعت میں عثمان سے بہتر کوئی فرد ہوتا تو اللہ کے محبوب اس صلح کے لیے حضرت عثمان کے علاوہ اس کو بھیجتے۔ اس وقت صحابہ کی جماعت میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے نزدیک عثمان سے بہتر کوئی فرد نہیں تھا۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ گئے، ان کے چچا زاد بھائی تھے عبان بن سعید، ان کے پاس جا کے ٹھہرے اور ان سے بات چیت کی، ان کے ذریعے مشرکین عرب سے بات چیت کی کہ ہم لڑنے کے لیے نہیں آئے بلکہ ہم صرف عمرہ کرنے کے لیے آئے۔ یہاں میرے دوستو ذرا حضرت عثمان کی وفاداری دیکھیں، غور کریں، حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ اللہ کے محبوب کے کتنے وفادار تھے۔ 2 کام ہوئے یہاں پہ، ایک تو جب بات چیت کے لیے حضرت عثمان جانے لگے تو ان کے
اس چچا بھائی نے کہا کہ عثمان، تمہاری جو یہ چادر تم نے باندھی ہوئی ہے، دھوتی پہنا کرتے تھے عام طور پہ اس وقت، شلوار تو بعد میں آئی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کو دیکھا تو پسند کیا، پہنی ساری زندگی آپ نے بھی چادر ہی باندھی۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے چادر باندھی ہوئی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت مبارکہ تھی کہ اپنی چادر کو آپ پنڈلی کے نصف تک رکھا کرتے تھے، یعنی ٹخنوں سے اوپر رکھنا تو لازمی ہے، ضروری ہے، ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھنا، پینٹ رکھنا، دھوتی رکھنا یہ مرد کے لیے حرام ہے، کبیرہ گناہ ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ما اسفل من الکعبین فی النار، کہ شلوار کا ٹخنوں سے نیچے جو حصہ ہوگا، پینٹ کا، دھوتی کا، ٹخنوں سے نیچے جو حصہ ہوگا، فرمایا یہ جہنم میں جائے گا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ تو مجھے تو سمجھ نہیں آتی یہ جو لوگ ٹخنوں سے نیچے شلوار رکھتے ہیں یا چادر رکھتے ہیں، اس کا فائدہ کیا ہے؟ اس میں ملتا کیا ہے؟ کوئی اس کی لذت ہے، کوئی اس کا مزہ ہے، کوئی اس کے اندر کوئی مفاد ہے، کیا چیز ہے یہ؟ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم جب فرما رہے ٹخنوں سے اوپر شلوار رکھو، تو ایک مسلمان کا کام تو یہ ہے کہ وہ اپنی شلوار چادر کو ٹخنوں سے نیچے نہ آنے دے۔ اتنی سخت وعید ہے، جہنم میں جلیں گے۔ اور سنت یہ تھی، یہ تو فرض ہے، ٹخنوں سے اوپر رکھنا تو ضروری ہے، لازمی ہے، لیکن سنت یہ تھی کہ آپ نصف پنڈلی تک چادر رکھتے تھے، آدھی پنڈلی آپ صلی اللہ علیہ وسلم ننگی رکھا کرتے تھے۔ حضرت عثمان نے بھی ایسے ہی کیا۔ تو ان کا وہ کزن، وہ چچا زاد بھائی کہنے لگا کہ عثمان، یہ جو مکے والے لوگ ہیں نا، یہ اس آدمی کو بڑا چودھری اور بڑا وڈیرا اور بڑا نواب، بڑا آدمی سمجھتے ہیں جس کی چادر زمین پہ گھسٹتی ہوتی، اس کو سمجھتے ہیں بڑا چودھری ہے، اور پھر اس کی بات کو دھیان سے سنتے ہیں، توجہ سے سنتے ہیں۔ تو تم اپنی چادر جو ہے یہ نیچے کر دو، تب یہ تمہاری بات سنیں گے۔ اب میرے دوستو ذرا چیک کریں، غور کریں حضرت عثمان کی وفاداری۔ مکہ مکرمہ میں ہے، دائیں بائیں کوئی اپنا نہیں ہے، سب مشرک ہے۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم، صحابہ اکرام رضی اللہ تعالیٰ مجمعین مکہ مکرمہ سے دور ہیں، حدیبیہ کے مقام پر۔ اب یہاں پہ وہ چادر نیچے بھی کر لیتے تو کیا ہو جانا تھا، کسی کو کیا پتہ چلنا تھا، لیکن وفاداری کا پتہ تو ایسے ماحول میں ہی چلتا ہے۔ حضرت عثمان رضی اللہ تعالیٰ نے صاف انکار کر دیا، فرمایا لا ہاکذا عزرت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ میں یہ اپنی چادر نیچے کر لوں، کیونکہ میں نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی چادر کو اسی مقام پہ دیکھا ہے، جہاں تک آپ نے چادر رکھی میں وہیں تک رکھوں گا، اس سے آگے میں نہیں کر سکتا۔ یہ وفاداری ہے یا نہیں؟ کیوں جی، ذرا جواب تو دے، پتہ چلے جاگ رہے ہیں ماشاءاللہ۔ ہے وفاداری یا نہیں؟ اب میں اور آپ بھی سوچیں کہ ہم کتنی وفاداری کرتے ہیں۔ پتہ تو سنت اعمال سے چلے گا، زبانی نعروں سے تو کچھ نہیں ہوتا، پتہ چلے گا سنت اعمال پہ پابندی کتنی ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے اعمال کو ہم کتنا اپناتے ہیں۔ اچھا، ایک وفاداری اور ثابت ہوئی، مکے والوں سے جا کر بات چیت کی حضرت عثمان نے کہ بھئی ہم عمرہ کرنے کے لیے آئے، ہمارا جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، ہمیں عمرہ کرنے دیا جائے۔ تو آگے انہوں نے کیا کہا، کہنے لگے عثمان، حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو تو انہوں نے تو محمد ہی کہا ہوگا، ان کو اور ان کے ساتھیوں کو تو ہم ہرگز عمرے کی اجازت نہیں دیں گے۔
تم نے کرنا ہے، تم آ چکے ہو، تم عمرہ کر لو، تمہیں اجازت دیتے ہیں۔ مکہ میں پہنچ چکے، حرم میں پہنچ چکے، احرام بھی باندھا ہوا ہے، اور لوگ کہہ بھی رہے ہیں کہ تم نے عمرہ کرنا ہے کر لو، ان کو ہم عمرہ نہیں کرنے دیں گے۔ اب ذرا سوچیں، میں آپ ہوتے تو کیا کہتے؟ یار اللہ نے اتنی بڑی سعادت دی ہے، چلو جلدی جلدی عمرہ کر لیں۔ لیکن یہ تھے اصل میں وفادار نبی صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے فرمایا ہو ہی نہیں سکتا اللہ کے محبوب کے بغیر میں عمرہ کر لوں، ہو ہی نہیں سکتا۔ کریں گے تو مل کے عمرہ کریں گے، نہیں کریں گے تو جب آپ نہیں کریں گے تو میں بھی عمرہ نہیں کروں۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالی نے جب اتنی وفاداری نبھائی ہے، اللہ نے بھی پھر دیکھیں کیسی عزت دی۔ ان لوگوں نے حضرت عثمان کو روک لیا، تاخیر ہو گئی واپس جانے میں۔ افواہ یہ پھیل گئی کہ شاید مکے والوں نے حضرت عثمان کو شہید کر دیا، اس لیے وہ واپس نہیں آئے۔ افواہ یہ پھیل گئی، آپ صلی اللہ علیہ وسلم تک بھی یہ بات پہنچی کہ حضرت عثمان کو شہید کر دیا گیا۔ تو آپ نے حالانکہ جنگ کا کوئی ارادہ نہیں، لڑائی کا کوئی ارادہ نہیں، آئے صرف عمرہ کرنے کے لیے، کوئی ہتھیار نہیں، کوئی فوج نہیں، کوئی اور ساتھ سپاہ نہیں، 1400 کا یہ لوگ تھے، 1400 تقریباً۔ لیکن آپ نے فرمایا کہ میرے ہاتھ پہ بیعت کرو سب، کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے۔ حضرت عثمان کی قیمت دیکھیں اب لگ رہی۔ اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا ہاتھ یوں پھیلایا، 1400 صحابہ نے، کیکر کا ایک درخت ہے اس کے نیچے سب نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھا۔ یہ وفاداری ہے، ورنہ کہہ سکتے تھے جی ہم کون سا لڑنے کے لیے آئے، کہہ سکتے تھے جی ایک عثمان کے لیے ہم کیوں جانے دیں، کہہ سکتے تھے جی ہم اب کیسے ان کے ساتھ لڑیں گے، وہ تو اتنی بڑی ان کا مقام بھی ہے، ان کا لشکر بھی ہے۔ لیکن صحابہ کی وفاداری دیکھیں، نہتے بغیر ہتھیاروں کے، بغیر اسلحے کے، بغیر کسی جنگ کے ارادے کے آئے ہوئے، ایک حضرت عثمان کے لیے 1400 نے آپ کے ہاتھ پہ ہاتھ رکھ دیا، اور سب نے کہا کہ جب تک عثمان کے خون کا بدلہ نہیں لے لیں گے ہم واپس نہیں جائیں گے، آپ کے ساتھ بیعت کرتے ہیں، مر جائیں گے عثمان کے خون کا بدلہ لیے بغیر واپس نہیں جائیں گے۔ اب آپ کے ہاتھ میں یہ ہاتھ ہے، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنا بایاں ہاتھ دائیں ہاتھ پہ رکھ کے آپ نے فرمایا کہ یہ جو میرا ہاتھ ہے یہ عثمان کا ہاتھ ہے، اور میں عثمان کی طرف سے بھی بیعت کرتا ہوں کہ بیعت لیے بدلہ لیے بغیر ہم واپس نہیں جائیں گے۔ میرے محترم دوستو، کتنی بڑی اللہ کے محبوب نے قیمت لگائی حضرت عثمان کی۔ 1400 صحابہ جان قربان کر دیں گے ایک عثمان کی خاطر۔ اللہ نے یہ عزت دی، اور پھر اللہ نے مقام کیا دیا؟ اس جذبے کو، اس ولولے کو، اس فداکاری کو اور اس وفاداری کو دیکھ کر اللہ پاک نے آیات نازل فرما دی، لَقَدْ رَضِيَ اللَّهُ عَنِ الْمُؤْمِنِينَ إِذْ يُبَايِعُونَكَ تَحْتَ الشَّجَرَةِ۔ اللہ بھی راضی ہو گیا ان ایمان والوں سے جنہوں نے درخت کے نیچے میرے نبی کے ہاتھ پر بیعت کی۔ ہمارے حضرت مولانا ضیاء القاسمی صاحب، اللہ ان کی قبر پہ کروڑوں رحمت نازل فرمائے، فرمایا جنگلوں میں کیکر کے عام درخت ہوتے ہیں، مکہ مکرمہ میں تو بہت درخت تھے کیکروں کے، مکہ مکرمہ کے دائیں بائیں پہاڑوں پہ کیکر کے بہت درخت تھے، لیکن قربان جائیں اس درخت پر جس کے نیچے آپ جلوہ افروز ہوئے، صحابہ سے بیعت لی، یہ کیکر بھی اتنی عظمتوں والا بن گیا کہ قرآن میں اللہ نے اس کے تذکرے کر دیے۔ میرے عزیز دوستو، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا وفادار رہنا یہی ہماری نجات کا اور بخشش کا ذریعہ۔ کچھ لوگ آتے اور کہتے جی ہمیں اللہ سے محبت ہے، یہودی آتے وہ بھی کہتے ہمیں اللہ سے محبت ہے،
عیسائی آتے وہ بھی کہتے ہمیں اللہ سے محبت ہے۔ اللہ پاک نے اپنی ذات سے محبت کا ایک معیار بتایا۔ میں اور آپ بھی یہی دعویٰ کرتے ہیں ہمیں اللہ سے محبت ہے یا نہیں؟ ہم سب کو اللہ سے محبت ہے، بلکہ اللہ پاک فرماتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ، جو ایمان والے ہیں وہ تو سب سے زیادہ اللہ سے محبت کرتے ہیں، سب سے زیادہ اللہ سے محبت۔ تو اللہ کی محبت کی پہچان کیا ہے؟ اللہ سے محبت ہے، اس کی پہچان کیا ہے؟ اللہ پاک نے قرآن کریم میں ارشاد فرمایا ان کنتم تحبون اللہ، اگر تم اللہ سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو فاتبعونی، میری یعنی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کرو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پیچھے پیچھے چلو، آپ کے قدم با قدم چلو۔ تو اس کا فائدہ کیا ہوگا؟ تمہیں اللہ سے محبت کے دعوے نہیں کرنے پڑیں گے، یحببکم اللہ، اللہ خود تم سے محبت کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا، آپ کے پیچھے پیچھے چلنے کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اللہ اس انسان سے محبت کرنے لگ جاتے ہیں، اور وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ، اللہ تمہارے گناہوں کو معاف کر دے گا۔ اس لیے سنت زندگی یہ علامت ہے اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کی۔ تو میں آپ نیت کریں انشاءاللہ ہر کام میں، ہر عمل میں، ہر بات میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں گے، کہو انشاءاللہ۔ صحابہ اسی سنت زندگی کی وجہ سے کامیاب ہوئے، اللہ کے محبوب کی سنتوں کو اپنایا۔ ایک صحابی کسی ایران کے اندر کسریٰ کے دربار میں پہنچے، بادشاہ کے دربار میں تھے، لوگ ایسے بیٹھے ہوئے، کھانے کا دسترخوان لگا ہوا، کھانا کھا رہے تھے، ایک لقمہ ان کے ہاتھ سے گر گیا، ایک لقمہ دسترخوان پہ گر گیا۔ سنت یہ ہے کہ لقمہ دسترخوان پہ گر جائے تو اس کو ضائع نہ کرو، رزق کا ضائع کرنا یہ اللہ کو سخت ناپسند ہے۔ آج ہمارے یہاں رزق کی بہت ناقدری ہوتی، شادی بیاہوں میں تو جو ہوتی سو ہوتی، گھروں کے اندر بھی پلیٹیں صاف نہیں کرتے، پلیٹوں میں کھانا بچ جاتا ہے، پھر وہ بچا ہوا کھانا اسی طرح بیسن پہ لا کے اس کو دھو دیا، وہ کھانے کی ساری چیزیں چلی گئی کہاں؟ گٹر کے اندر۔ اللہ کا رزق گٹر میں جائے گا تو بتاؤ اللہ کی رحمتیں کہاں سے آئیں گی؟ اس لیے بہت ضروری ہے اس کی احتیاط، پلیٹ کو اچھی طرح صاف کریں، دھونے سے پہلے اس میں رزق کی کوئی چیز نہ ہو، پھر اس کو دھویا جائے، اور دھونے میں بھی یہ احتیاط کی جائے کہ برتنوں میں جو کچھ ہے اس کو ایک برتن میں جمع کیا جائے، اور اس کو کسی ایسی جگہ پہ ڈال دیا جائے جہاں کوئی جانور، کوئی پرندہ، کوئی بلی، کوئی کتا وہ اس کو کھا لے، تاکہ رزق ضائع نہ ہو، کسی مخلوق کے پیٹ میں چلا جائے۔ اب سنت یہ ہے کہ دسترخوان پہ لقمہ گرا، اس کو اٹھا کے صاف کر کے اس کو کھا لو، خود نہیں کھا سکتے، صاف نہیں رہا، کوئی چیز اس کو لگ گئی، مٹی گرد و غبار لگ گیا، نہیں دل کر رہا، کسی ایسی جگہ رکھ دو جہاں کوئی چونٹیاں، کوئی کیڑے مکوڑے، کوئی پرندے، کوئی اور اللہ کی مخلوق اس کو کھا لے۔ اب اس صحابی نے ایسے اس لقمے کو اٹھانے کے لیے ہاتھ بڑھایا، لقمہ اٹھا کے کھا لوں، سنت عمل کے لیے ہاتھ بڑھایا۔ پاس بیٹھے ہوئے کسی نے ایسے ٹوکا، کونی ماری یا کوئی اور انداز اختیار کیا، بھائی اتنے بڑے بڑے لوگ بیٹھے ہیں، سردار بیٹھے ہیں، وزیر بیٹھے ہیں، مشیر بیٹھے ہیں، اور ان میں یہ اٹھا کے کھاؤ گے زمین سے تو عجیب لگے گا کہ بھئی مسلمان کیسے ہیں، یہ زمین سے اٹھا کے کھا رہے ہیں۔ اب ایک طرف سنت ہے، ایک طرف کیا کہیں گے لوگ۔ ہمارے یہاں بھی یہی روگ بن جاتا ہے نا، یار لوگ کیا کہیں گے، داڑھی نہیں رکھنی یار لوگ کیا کہیں گے، سر پہ ٹوپی نہیں رکھنی یار لوگ کیا کہیں گے، شلوار ٹخنوں سے اوپر نہیں رکھنی یار لوگ کیا کہیں گے۔
شادی سنت کے مطابق کریں گے یار لوگ کیا کہیں گے، اور فلاں عمل نہیں کریں گے، فلاں رسم پوری نہیں کریں گے، فلاں جگہ پہ ہم لوگ کیا کہیں گے۔ دنیا کا سب سے بڑا روگ کیا کہیں گے لوگ، یہی روگ بنا ہوا ہے۔ اس کی پرواہ بھی نہیں ہونی چاہیے، پرواہ ہو تو اس کی ہو کہ اللہ کیا کہے گا، اللہ کا محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کیا کہے گا، اس کی پرواہ ہو۔ اب انہوں نے جب یہ کہا کہ جناب آپ ایسا نہ کریں، لوگ کیا کہیں گے، صحابی کا جواب سنیں، وفادار کا جواب سنیں، وفاداری نبھانے والوں کا جواب سنیں۔ فرمانے لگے اَأَتْرُكُ سُنَّةَ حَبِيبِي لِهَؤُلَاءِ الْحُمَقَاءِ، ارے ان بے وقوفوں، احمقوں، نادانوں کی وجہ سے میں اپنے نبی کی سنت چھوڑ دوں، ان احمقوں کی وجہ سے اپنے نبی کی سنت کو چھوڑ دوں؟ یہ نہیں ہو سکتا۔ میں اپنے نبی کی سنت پوری کروں گا، کوئی اچھا سمجھے کوئی برا سمجھے تو بھاڑ میں جائے، مجھے کوئی پرواہ نہیں۔ یہ جذبہ، یہ وفاداری ہمارے اندر ہونی چاہیے کہ ہر معاملے میں ہم اتباع کریں گے صرف کس کی، سنت زندگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت اعمال کو ہم زندگی میں لائیں۔ قیامت کے دن ہم کہہ سکیں تھے کہ پوری طرح ہماری زندگی بن نہیں سکتی، لیکن قریب تو ہو جائے، اس کے قریب تو ہو جائے۔ کل قیامت کے دن ہم اللہ سے کہہ سکتے ہیں تیرے نبی کی یا رب شباہت لے کے آیا، تیرے محبوب کی یا رب شباہت لے کے آیا ہوں، حقیقت اس کو تو کر دے، میں صورت لے کے آیا، میرے پاس تو صرف صورت ہے، اللہ تو اس کو حقیقت بنا دے۔ اللہ سے ملاتے ہیں سنت کے راستے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی یہ جنت کا راستہ ہے، اللہ سے ملنے کا راستہ ہے۔ جتنا سنت کے ہم قریب ہوں گے اللہ کی محبت بھی نصیب ہوگی، اللہ کے محبوب کی محبت بھی نصیب ہوگی۔ ایک حدیث پاک میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ایک صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو فرمایا کہ میرے صحابی، اگر تم سے یہ ہو سکتا ہو کہ رات کو سونے سے پہلے اپنا دل سب کے لیے صاف کر کے سو، مفہوم حدیث عرض کر رہا ہوں، رات کو سونے سے پہلے اپنا دل سب کے لیے صاف کر کے سو، سب کو معاف کر کے سو، وَلَيْسَ فِي قَلْبِكَ غِشٌّ لِأَحَدٍ، رات اس طرح گزرے کہ دل میں کسی ایک کے لیے بھی بال برابر نفرت نہ ہو۔ اگر ایسا کر سکتے ہو تو ایسا کر کے سویا کرو، اور ساتھ فرمایا وَذَلِكَ مِن سُنَّتِي، میرے صحابی یہ میری سنت ہے، میرا عمل ہے کہ میں اپنے دل کو صاف کر کے سوتا ہوں۔ اور اس کے ساتھ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت پہ عمل کیا اس نے مجھ سے محبت کی۔ محبت کا معیار دیکھیں نا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیا بتا رہے ہیں۔ ہم لوگ محبت کا معیار کس چیز کو سمجھتے ہیں اور آپ کس چیز کو بتا رہے ہیں؟ فرمایا من احب سنتی فقد احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کیا اس نے مجھ سے پیار کیا۔ اور فرمایا ومن احبنی، جس نے میری سنت سے پیار کر کے مجھ سے پیار کیا، کان معی فی الجنہ، وہ جنت میں میرا ساتھی ہوگا۔ چاہیے جنت میں ساتھ اللہ کے محبوب کا کہ نہیں چاہیے؟ کون کون چاہتا ہے اللہ کے محبوب کا ساتھ ہمیں نصیب ہو؟ ہاتھ بلند کر دیں، اللہ ہم سب کو اپنے محبوب کی رفاقت نصیب فرمائے۔ اس کے لیے کرنا کیا ہے؟ سنت زندگی پہ چلنا ہے، سنت اعمال کو سیکھنا ہے، گھروں کے اندر اس ترتیب کو بنانا ہے۔ ایک کتاب ہے اسوہ رسول اکرم، چھوٹی سی کتاب ہے، 200-300 کی کتاب مل جائے گی۔ اس میں اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی ساری زندگی کے اعمال وہ لکھے ہوئے ہیں، سنت اعمال۔ اپنے گھروں میں اس کو لائیں، پڑھیں، روزانہ اس سے پڑھیں، بچوں کو پڑھ کے سنائیں تاکہ اس کے مطابق اپنی زندگی بنے۔ وہ نہیں ہو سکتی تو اس سے بھی ایک مختصر کتاب ہے علیکم بسنتی،
وہ بالکل پاکٹ سائز ہے، چھوٹی سی کتاب مل جاتی جیب میں رکھنے والی، 50-60 روپے کی مل جائے گی، اس میں بھی سنت اعمال لکھے ہوئے ہیں۔ ان کو روزانہ پڑھیں، سیکھیں، سمجھیں سنت اعمال ہے کیا، کھانے کی سنتیں، پینے کی سنتیں، لباس کی سنتیں، سونے کی سنتیں، جاگنے کی سنتیں، عقیدہ ہمارا کیسا ہو، اعمال ہمارے کیسے ہوں، عبادات کیسے ہوں، معاملات کیسے ہوں، اخلاقیات کیسے ہوں، زندگی کیسے گزارنی ہے۔ سب سے پیاری زندگی، خوبصورت زندگی ہمارے پیارے آقا جناب محمد کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی زندگی ہے۔ تو جتنی ہماری زندگی آپ کی زندگی کے قریب ہوگی اتنا ہم گمراہی سے بھی بچیں گے، اللہ کی محبت بھی حاصل ہوگی، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت بھی حاصل ہوگی۔ تو کریں گے عمل اس پہ انشاءاللہ۔ آخری بات یہ عرض کر رہا ہوں، اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ترکت فیکم امرین، میں تمہارے اندر دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، دو چیزیں چھوڑ کے جا رہا ہوں، اگر تم ان دونوں چیزوں کو مضبوطی سے تھام لو گے تو یقین کر لو کبھی گمراہی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی، گمراہی کبھی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ وہ دو چیزیں کون سی ہیں؟ فرمایا کتاب اللہ و سنتی، ایک اللہ کی کتاب اور ایک میری سنت، اللہ کی کتاب قرآن کریم، میری سنت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی۔ اور ایک حدیث پاک میں ایک چیز اور ساتھ ارشاد فرمائی، اللہ کی کتاب، میری سنت اور میرے اہل بیت، میرے اہل بیت اللہ کے محبوب کے گھرانے کے لوگ، ان تین کو فرمایا مضبوطی سے تھام لو، گمراہی کبھی تمہارے قریب بھی نہیں آ سکتی۔ آج فتنوں کا دور ہے، ہر طرف فتنے منہ کھولے کھڑے، اس فتنوں کے دور میں بچنے کا راستہ کیا ہے؟ اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، اپنے آپ کو علماء سے جوڑیں، اپنے آپ کو قرآن سے جوڑیں، سنت سے جوڑیں۔ ان کے ذریعے سے مسجد میں علماء سے آپ کو قرآن و سنت ملے گا۔ لوگ دین سیکھنے کی اول تو کوشش ہی نہیں کرتے، شوق ہی نہیں ہے۔ اگر کبھی شوق پڑتا ہے تو کیسے دین سیکھتے ہیں؟ یوٹیوب کھول لو، دین سیکھ لو۔ یوٹیوب سے جو دین سیکھا جائے گا وہ ایسا ہی ہوگا الا ماشاءاللہ، کوئی اکا دکا بندے وہاں پہ صحیح بھی ہوں گے، نہیں تو گمراہوں کی گمراہیوں سے بھرا پڑا ہے وہ سارا۔ سوشل میڈیا ہے جناب، ٹی وی پہ بیٹھ کے دین سیکھ لو جی، وہاں سے گمراہی کے سوا کچھ نہیں ملتا۔ اس لیے دین سیکھنے ہیں، اپنے آپ کو مسجد سے جوڑیں، علماء سے جوڑیں، ان سے سیکھیں کتاب و سنت کیا ہے۔ یہ وہ چیزیں ہیں جس سے گمراہی سے بچا جا سکے۔ اصحاب کہف گمراہی سے بچنے کے لیے غار میں گئے، اللہ نے ان کو گمراہی سے بچایا۔ علماء نے لکھا ہے آج کا کہف مسجد ہے، مدرسہ ہے، علماء ہے، گمراہی سے بچنا ہے تو ان میں آ جاؤ، اللہ گمراہیوں سے محفوظ رکھے۔ تو میں آپ سب نیت کریں، ربیع الاول کا مہینہ ہے اور موقع ہے اللہ کے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم سے وفاداری نبھانے کا، ہم سب نیت کریں انشاءاللہ ہم اللہ کے نبی کے وفادار رہیں گے۔ کہو انشاءاللہ اللہ کے نبی کے کیا رہیں گے؟ کیسے وفادار رہیں گے؟ سنت زندگی پہ عمل کر۔ اللہ مجھے آپ کو سب کو عمل کی توفیق نصیب فرمائے، جو کہا سنا زندگی میں لا کے دوسروں تک پہنچانے کی